بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں وقاص خان اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالحسیب خان۔ آج ہماری نشست جو ہے وہ اس چالان کے لیے ہے جس چالان کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے، یعنی ظہیر کیس کا چالان بالآخر ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اس چالان میں کیا کیا ہے یہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نامینیٹڈ جو اس میں ملزم ہیں، جو ملزمان ہیں، جن میں تقریباً میرے خیال سے 10 ملزم ہیں، جو کہ اب چالان جو آیا اس میں 10 ملزم رہ گئے ہیں۔ 2 ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جس میں نکاح خواں اور گواہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ضمانت پر ہیں، ظہیر اور شبیر۔ 6 ملزم اب تک مفرور ہیں۔ مزید اس چالان میں کیا کیا ہے؟ اچھا حسیب آپ بتائیے گا کہ کیا کیا مزید آپ دیکھ رہے ہیں اس چالان میں؟ ہمارے سامنے ہے یہ چالان پڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ وقاص۔ اس چالان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ 10 ملزمان آپ نے بتایا کہ اس چالان میں بطور ملزم شامل ہیں، 6 لوگ اس میں سے مفرور ہیں، جبکہ اس میں 25 لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ان کو چالان نہیں کیا گیا، اور ان کا نام جو ہے وہ اب مقدمے سے خارج ہو گیا ہے۔ اچھا، سیکشنز کی اگر بات کریں تو جو سیکشنز آخری جو پولیس رپورٹ تھی اس میں جو سیکشنز ہٹائے گئے تھے وہ سارے سیکشنز دوبارہ شامل کیے گئے، اور اب جو ہے وہ اس چالان میں 363 یعنی اغوا، 368 اللیگل کنفائنمنٹ، 364 کم عمر بچے کے اغوا، 375 زیادتی، PTIP پریونٹیشن آف ان پرسن ٹریفکنگ یعنی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ، وہ سیکشن شامل ہیں، اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کے سیکشنز شامل ہیں۔ تو اب جو ہے وہ چیزیں بہرحال بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہیں کہ یہ مقدمہ کس رخ پر جا رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چالان میں پروسیکیوشن نے اپنے ایک وٹنسز کی لسٹ بھی دی ہے کہ جس میں عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کتنے گواہان اس مقدمے میں پیش ہوں گے۔ اچھا، اس مقدمے میں جو ان کے پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں اس میں ان کے نام، ان کی شناخت تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور جو وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہے اس کے تحت جو وٹنس ہے، یہ پروسیکیوشن کے گواہ ہوتے ہیں، ان کے نام اور ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جاتی۔ لیکن اتنا ضرور بتا دوں میں کہ 5 جو گواہان ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، جبکہ دیگر جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہیں، اور کچھ اس میں میڈیکل بورڈز میں شامل جو لوگ تھے وہ بھی اس میں جو ہے وہ بطور گواہ، میڈیکل بورڈ عمر کا تعین کیا تھا۔ جی بالکل، عمر کے تعین کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنایا تھا تو اس میں سے بھی گواہان کی فہرست میں نام شامل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں کچھ ظاہر گواہان کی فہرست میں پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجسٹریٹ جن کے سامنے پہلا بیان جو لاہور میں مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کیا تھا وہ بھی ظاہر گواہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس چالان پر اگر مزید نظر ڈالیں تو حسیب ایک شروع پہلے ہی پیج میں ہمیں غلطی نظر آ رہی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ عمر یعنی تقریباً 15 سال۔ یہ ایک جب میڈیکل بورڈ نے عمر کا تعین کیا ہے 15 سے 16 سال، یعنی زیادہ جھکاؤ جو ہے 15 سال سے عمر شروع ہو کر 16 سال کے درمیان کی عمر بتائی، لیکن اس میں یہ لکھا گیا کہ تقریباً 15 سال عمر۔ تو یہ ایک معاملہ آیا ہے، اور بھی مزید چیزیں، ایک سیکشن ہے 375 بریکٹ میں 6 لکھا ہے، اس کا تو حسیب نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اچھا حسیب بتائیں یہ سیکشن آپ کو نظر آئی؟ اس کا تو آپ نے تلاش کرتے رہا؟ بالکل، میں نے جو ہے وہ 375 پر سیکشن جو ہے وہ سرچ کیا تھا اور پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ 5 پروویژنز موجود ہیں کہ کن کن پروویژنز پر یہ سیکشن لاگو ہو سکتا ہے۔ چھٹا کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ٹائپنگ ایرر ہو یا کوئی نیا سیکشن ہو، یہ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ 375 بریکٹ میں 5 ہوگا۔ آپ اگر 5 اگر آپ اس کی وضاحت کر لیں 5 ہے کیا بیسیکلی، وہ اگر آپ بتا دیں۔ دیکھیں جی، جو سیکشن ہے 375 کا، اس کی پروویژن میں جو 5 پروویژنز ہیں اس میں مختلف نوعیت لکھی ہوئی ہیں کہ کن صورتوں میں، جس میں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگینسٹ ہر ول ہے، اگینسٹ ہر کانسنٹ ہے، یا بعض اوقات یہ ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے وہ جو متاثرہ خاتون ہیں وہ یہ بلیو کرتی ہیں کہ جی جو ان کا پارٹنر ہے وہ ان سے شادی کر چکا ہے، لیکن جبکہ در حقیقت ایسا نہ ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ یہ
سیکشن لاگو ہوتے ہیں. اب لیکن 5 پروویژن میں مجھے 6ٹھا پروویژن کہیں ملا نہیں. یہ ایک ٹائپنگ ایرر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنے اہم کیس میں, اتنے ایک ہائی پروفائل کیس میں جس کے لیے لوگ جو ہے وہ جاننا بھی چاہتے ہیں, اس طرح میں اس طرح کی ٹائپو ایررز میرا خیال ہے کہ کافی تشویشناک بات ہے. اچھا, یہ چالان ہم جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پروگریس رپورٹ جب تک چالان نہیں آیا تھا, میں نے بھی بارہا یہ بات کی, عبدالحسیب نے بھی یہ بات بار بار ہم نے تذکرہ کیا کہ پروگریس رپورٹ کو ہی تقریباً چالان بنا دیا جائے گا, اور ہم پروگریس رپورٹ کو ہی چالان سمجھ رہے تھے. تقریباً جو پروگریس رپورٹ ہے ہو بہو وہی ہے, لیکن صرف یہ جو کچھ خطرناک نوعیت کی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے یہ ان میں شامل ہو گئی ہیں, جن کا تذکرہ حسیب نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پولیس کی جانب سے شامل نہیں کی گئی, یہ اسکروٹنی نوٹ کے بعد شامل ہوئی ہیں. اب چالان, چونکہ آج ہم نے آپ کو بتایا تفصیل سے کہ چالان کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کون سی عدالت میں داخل ہوگا چالان اور کہاں اس کی سماعت ہوگی, اور یا کون سی عدالت اس کو منظور یا ریجیکٹ کرے گا. ایک چیز میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, ایک تو عمر جس میں لکھا ہوا ہے نیئر ٹو 15, اور دوسرا 375 آپ نے جو سب سیکشن اس کا 5 کا ذکر کیا تھا. دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ جو سیکشن 375 کا سب سیکشن 5 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب عمر 16 سال سے کم ہو تو یہ سیکشن لاگو ہو سکتا ہے. اب چونکہ اس کیس میں میڈیکل لیگل ہوا نہیں ہے تو اس کو پروویژن کو مینٹین رکھنے کے لیے اوپر جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایج نیئر ٹو 15 لکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو نادرا کا ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے مطابق FIR والے دن تک 13 سال 10 ماہ عمر تھی. پہلا میڈیکل ہوا 16-17 کی رینج آئی, دوسرے میڈیکل میں 15 سے 16 مور ٹورڈز 15. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب اس پروویژن کو, اس سیکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایج نیئر ٹو 15 لکھی ہوئی ہے. ٹھیک, یہ بہترین بات کی ہے عبدالحسیب نے کہ اب نیئر ٹو 15 کہا گیا ہے. اب میڈیکل بورڈ کا جو ہے تذکرہ اس چالان میں بھی نیچے کیا گیا ہے, اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس میں گواہ بھی ہیں, بنائے گئے ہیں. جو گینگ کا تاثر دیا گیا تھا حسیب, اب اس گینگ کے حوالے سے جو گرفتار لوگ ہیں ان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ ان سے کیا کیا وصول پایا گیا. اب گاڑی نمبر ہے جو ایک بالاکوٹ میں کھڑی ہوئی ہے, کیری ڈبہ جس کا ہائی روف کہہ رہے ہیں سوزوکی, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے یہ اصغر علی گواہ ہیں نہیں, یہ اصغر علی جو میرے خیال سے گرفتار, بالکل یہ نکاح کے گواہ ہیں, اور ان سے NIC سروس کارڈ, نقدی 200 روپے, ایک عدد موبائل فون نوکیا سیاہ, ٹھیک ہے, اور ایک عدد یعنی سم تھی. جامع تلاشی ملزم غلام مصطفیٰ سے نکاح خواہ ہیں. غلام مصطفیٰ ان سے پرس براؤن کلر کا برآمد ہوا جس میں اصلی NIC اور نقد رقم 1000 روپے, 2 عدد موبائل فون نوکیا سیاہ بٹن والے سادہ, ایک کے اندر سم, ایک بغیر سم. اچھا آگے کیا لکھے, یہ ان کے پاس مال جو ہے یہ داخل دفتر ہو گیا. یہ یعنی وہ لوگ ہیں جن کو گینگ کا حصہ کہا گیا تھا, اور ان کے جیب سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں. یہ بالکل گینگ کا جو ایک تاثر تھا, تو اب وہ اس پولیس چالان میں 25 لوگوں کے نام خارج کیے گئے ہیں, نکال دیے گئے ہیں. تو اگر یہ گینگ تھا اور پولیس کے پاس, ظاہر سی بات ہے پولیس نے انویسٹیگیشن بھی کی, بڑے خطرناک سیکشنز بھی ایڈ کر دیے پروسیکیوشن کو, لیکن جو گینگ کا ایک تاثر تھا وہ ہم شروع سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ کسی ڈاکومنٹ کا حصہ نہیں ہے. وہ باتیں تو کی جاتی ہیں میڈیا ٹاکس میں, پریس کانفرنسز میں باتیں کی جاتی ہیں, لیکن وہ کسی بھی پولیس رپورٹ میں یا عدالتی کارروائی کے اندر جو عدالتی ڈاکومنٹ ہے وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کا حصہ نہیں ہے کہ کوئی گینگ ہو اور وہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی پراپر ہیومن ٹریفکنگ کرتا ہو یا لڑکیوں کی فروخت میں ملوث ہو. اس طرح کا کوئی کانٹینٹ ہمیں کسی ڈاکومنٹ میں نہیں ملا ہے. بالکل. اب معاملہ جو ہے نا سیدھا معاملہ ہے جو صورتحال چل رہی ہے.
اس میں عمر جس طرح حسیب نے کہا کہ یہاں پر عمر چالان میں لکھا ہوا ہے ایج نیئر ٹو 15 ایئرس، یعنی انہوں نے وجہ بھی تقریباً ہماری وہ ہے ایک رائے ہے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو سیکشن لگائی ہے اس سیکشن کی وجہ سے عمر انہوں نے نیئر ٹو 15 ایئر کر دیا۔ اب یہ ساری جو اس کیس کی جو گیم ہے وہ چل رہی ہے عمر کے ارد گرد چل رہی ہے۔ اچھا حسیب، یہ اس چالان میں مختلف لوگوں کا کردار بھی بتایا گیا ہے اور ان کے سامنے اس حساب سے سیکشنز بھی لگائی گئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ظہیر اور شبیر ان کے خلاف کیا کیا سیکشنز اس چالان میں لگائے گئے ہیں؟ وکاس، جو مرکزی ملزمان ہیں ظہیر اور شبیر، ان کو جو ہے وہ پولیس چالان میں 364A کم عمر بچے کے اغوا، 363 اغوا، 368 اللیگل کنفائنمنٹ، 375 زیادتی اور اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اور سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت جو ہے وہ ملزم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو نکاح خواں اور گواہ ہیں ان کے اوپر باقی دفعات تو نہیں ہے، لیکن ان پر الزام جو ہے وہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے سیکشن 4 کے تحت ہے۔ اچھا، سیکشن 3 اور سیکشن 4 میں آپ کو میں فرق بتا دوں۔ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا سیکشن 3 تب لاگو ہوتا ہے جب آپ چائلڈ میرج میں شامل ہوں، صحیح، اور سیکشن 4 اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں فیسیلیٹیٹر ہوں، سہولت کار ہوں، آپ نے کسی بھی طریقے سے ان کی اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو، تو آپ کے اوپر جو ہے وہ سیکشن 4 لاگو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح خواں اور گواہ جو ہیں ان کے خلاف سیکشن 4 جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مفرور ملزمان ہیں، جس میں 6 مفرور ملزمان ہیں، ان کے خلاف جو سیکشن ہے وہ 364A کم عمر بچے کے اغوا، 14 سال سے کم عمر بچے کے اغوا، 363 اغوا، 368 اللیگل کنفائنمنٹ، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اور سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کا سیکشن 4، یعنی ان کے اوپر بھی سہولت کاری کا الزام ہے۔ لیکن جو 375 ہے وہ جو ہے وہ صرف 2 ملزمان کے اوپر ہے، جو شبیر اور ظہیر ہیں۔ یہ ان 2 کو جو ہے وہ پولیس نے زیادتی کے سیکشنز کے تحت ملزم قرار دیا گیا ہے، جبکہ باقی جو ملزمان مفرور ملزمان ہیں، 6 مفرور ملزمان ہیں، ان کو پر کم عمر بچے کے اغوا، اللیگل کنفائنمنٹ، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ، سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا بھی شامل ہے، لیکن زیادتی اس میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تفصیل سے بتایا حسیب نے کہ کون کون سے ملزموں پر کیا کیا الزامات، کن کن الزامات کے تحت یہ چارج شیٹ پیش کی گئی ہے۔ باقی جو ہے تقریباً 25 کے قریب ملزم جو ہیں وہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں ان کے خلاف، اس لیے جو ہے ان کا نام جو ہے ہٹا رہے ہیں چالان سے۔ اب چالان جو ہے وہ بیسیکلی ان 10 نامینیٹڈ جو ملزم ہیں ان کے گرد گھوم رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو حسیب نے بتایا کہ یہ دفعات ہیں، ان دفعات کے تحت آگے جا کر اگر یہ چالان ایکسیپٹ ہوتا ہے، ہم بتاتے چلیں کہ یہ چالان ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا، ابھی تک تعین نہیں ہو سکا کہ کون سی عدالت میں یہ چالان چلے گا۔ جو چیزیں اس چالان میں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی ویسے تو تقریباً 10 صفحات پر مشتمل یہ چالان ہے، اور 4 تفتیشی افسر کی تفتیش ہے اس میں۔ جی بالکل، 4 تفتیشی افسر جو ابھی تک 4 اس کیس میں، یعنی ایسا کیس ہے کہ 4 تفتیشی افسر اس میں رہے ہیں اور ایک اور تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ ان افسران کی جو تفتیش تھی وہ اس چارج شیٹ کا حصہ ہے، سب نے اپنی اپنی تفتیش کا حوالہ دیا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے، اور بالآخر یہ چالان ہمارے سامنے آیا ہے، آپ سے ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ مزید جو اس میں ڈیٹیل ہے وہ وہی ہے کہ یہاں سے بچوں نے ہائی کورٹ میں بیان دیا، وہاں سے لاہور گئے، لاہور مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا، وہاں سے بالا کوٹ گئے، بالا کوٹ سے کشمیر، تو وہی کہانی ہے گھوم پھر کر اب آ کر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا وکاس، ویسے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ اس پہ بھی آپ کو بنانی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹام اینڈ جیری کا گیم پورا ہے اس پولیس چالان میں، اور پولیس کی جو پروگریس رپورٹ اس میں شامل ہے کہ پولیس ان کے پیچھے جاتی تھی، پولیس وہاں پہنچتی تھی تو وہ کہیں اور موو ہو چکے ہوتے تھے، پھر پولیس آگے جاتی تھی، اور اسی طریقے سے اصل میں نا ان کی دوستی ہوئی تھی پب جی پہ، تو یہ حقیقی معنی میں پب جی کھیل رہے تھے، اور یعنی پب جی کا جو ریئل ورژن تھا وہ یہ تو ہم مذاق میں یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر وہ بالا کوٹ گئے تھے یا کہیں اور گئے تھے تو وہ کشمیر وغیرہ ان علاقوں میں گئے تھے، تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان قلم بند کرنے کے بعد انہوں نے ان علاقوں کا رخ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں لاہور گئے، لاہور میں بیان قلم بند کرایا۔ اچھا حسیب، جاتے جاتے میرا ایک آپ سے سوال ہے، میں خود یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو دفعات لگا دی گئی ہیں
ان دفعات کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ کیا جو گواہان کی فہرست جو ہمارے سامنے آ گئی، یہ جو گواہان کی فہرست آپ نے دیکھی ہے، نام ہم نہیں لے سکتے کیونکہ گواہ ہیں، ان گواہوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں ثابت ہو پائیں گی یہ دفعات، یا اگر چالان ایکسیپٹ ہوتا ہے اور اسی چالان کے تحت اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے گواہوں کی فہرست بھی دیکھ لی، جبکہ ذہن میں رکھیے گا کہ میڈیکل بورڈ متنازع ہو چکا ہے، وقار بھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ، ان کی رپورٹ آئی ہے اس میڈیکل بورڈ کے حوالے سے، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنے گا؟ وکاس سیکشن بائی سیکشن ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. 364A جو سب سے پہلا سیکشن ہے، اس کے لیے بنیادی شرط ہے 14 سال. کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ 1990 کے اندر اس کو تبدیل کیا تھا، اور اس کے بعد یہ اس وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب 14 سال سے کم عمر بچے کا اغوا کیا جائے. باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو پولیس کی اپنی جو اس چالان کے اندر جو ایج لکھی ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ نہیں آتی. 363 سمپل اغوا، 368 ایلیگل کنفائنمنٹ. اغوا اور حبس بے جا میں رکھنا، اغوا کر کے رکھنا، یہ سارے سیکشنز جو ہیں یہ ڈپینڈ کریں گے جو 164 ہونا ہے اس کے اوپر. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر 164 دوبارہ یہاں کراچی میں ہوتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں، یہ سیکشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کریں گے کہ اسٹیٹمنٹ 164 کا کیا آتا ہے. 375 یعنی ریپ کا سیکشن جو ہے، ریپ کے سیکشن کے اندر انہوں نے پروویژن کریٹ کی اوپر جو ہے وہ ایک ٹیکٹکس کہہ لیں آپ، یا ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو 375 کا سیکشن ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے، اور اس کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ ایج لکھی گئی ہے. ایج کا معاملہ عدالت میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے دونوں طرف کے دلائل ہوں گے، تو وہ پھر اس کے بعد ہی چیز مزید اسٹیبلش ہو سکے گی. اچھا، جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا ایک سیکشن ہے، وہ جو مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں وہ ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں کہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا سیکشن ہم نے ایڈ نہیں کروایا، پولیس نے شامل کیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. ہیومن ٹریفکنگ کی جو بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر منتقل کرنا، پہنچانا، لے کے جانا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے کے جانا مرضی کے بغیر. ٹھیک. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کا سیکشن مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ کیس آگے چل، میرے خیال سے وہی بیان پہ ہوگا. بالکل بالکل بالکل. یہ تو دیکھیں، یہ کیس تو ابھی جس اسٹیج پر ہے اور جو چیزیں ابھی ہمارے سامنے ہیں اس کی بنیاد پر تو میری آبزرویشن تو یہی ہے کہ یہ پورا کا پورا کیس جو ہے یہ ڈپینڈ کر رہا ہے اسٹیٹمنٹ پر. اب اسٹیٹمنٹ ضروری اس لیے بھی ہے کہ اسٹیٹمنٹ بہت ساری چیزوں کو ریوائز کرے گا. ایک اسٹیٹمنٹ ہوا تھا لاہور میں، اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوا. وہ سارے اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک گیپ آیا، اور اب اس گیپ کے بعد جب دوبارہ اگر اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہمیں بھی ہیں، لوگوں کو بھی ہیں، اور جو ہے وہ خواہش بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی کسٹڈی میں جب وہ رہی ہے تو شاید اس کا بیان کچھ تبدیل ہو گیا ہو. صحیح بات ہے. اچھا، اس کے بعد چائلڈ میرج ایکٹ، ریسٹرینڈ ایکٹ جو ہے، چائلڈ میرج ریسٹرینڈ ایکٹ اپلیکیبل ہوگا کس طرح سے ہوگا یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ بہت آسان ہوگا اس کو ثابت کرنا، کیونکہ جس جگہ پر شادی ہوئی ہے وہاں پر شادی کے لیے کم سے کم عمر کی حد مختلف ہے. یہ ہم نے جو ہے وہ جو قانونی ماہرین سے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا خٹک صاحب سے ہم نے بات کی، تو خٹک صاحب نے کہا تھا کہ جی جیکٹیشن آف میرج یعنی شادی کی تنسیخ بھی اسی جگہ سے ہوگی جس جگہ پر کاز آف ایکشن ہوا ہوگا. اگر شادی لاہور میں ہوئی ہے تو شادی ختم بھی لاہور میں ہوگی. جب شادی لاہور میں ہوئی ہے تو ایج کا فیکٹر بھی لاہور کا یا پنجاب کی جو قانون ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. تو سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینڈ ایکٹ کو ثابت کرنا دشوار گزار ہوگا. اچھا، یہ واقعی میں کیونکہ شادی ہوئی ہے ان کی لاہور میں اور اس میں سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینڈ ایکٹ لگا ہے،
جو کہ میرے خیال سے میری ناقص معلومات کے مطابق بالکل بے وقت ہے، کیونکہ یہاں تو شادی ہوئی نہیں ہے. باقی دفعات چلیں اس پر پھر بھی بحث ہو سکتی ہے، وہ آگے جا کر وہ ختم ہو سکے، لیکن یہ دفعہ تو یہاں پر اس کی، کیونکہ شادی یہاں نہیں ہوئی، شادی ہوئی ہے پنجاب میں، لاہور میں، اور وہاں کا اگر کوئی لگاتے یہ ایکٹ تو پھر سمجھ آتا. لیکن بہرحال یہ میرے خیال سے تقریباً اس کا نچوڑ تھا. ہم نے آپ کے سامنے تقریباً چیزیں رکھ دی ہیں اس چالان میں کیا ہے اور کیسے یہ ثابت کی جائیں گی یا ہو بھی پائیں گی ثابت یہ دفعات یا نہیں. لیکن بہرحال چالان جمع کرا دیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہم نے چالان رکھ دیا ہے کہ یہ چالان کی یہ چیزیں ہیں، اور آگے بڑھ کے جو معاملات ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تفصیلاً حسیب نے بھی دفعات آپ کو سمجھا دی ہیں، کچھ باتیں میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، اور کیا کیا مشکلات آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، کیا کیا اس میں نقائص تھے چالان میں وہ بھی آپ کو بتا دیا. عمر کے حوالے سے اور ایک سیکشن لگا ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سی سیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مزید کیا ہوگا، چالان کون سی عدالت میں جائے گا، کون سی عدالت اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے گی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن آج سب سے بڑی خبر یہ چالان کی تھی جو کہ آپ کے سامنے آ گیا. مزید معلومات کے لیے میرا چینل وقاص خان آفیشیل اور حسیب اپنا چینل خود بتائیں گے کہ وہ کون سا چینل. میری طرف سے اللہ حافظ. اور حسیب بالکل میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اٹس بین اوائل، تو وقاص کے ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ آپ کو چینل کے لنک جو ہے وہ مل جائے گا. تو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے وہ صحیح معلومات آپ لوگوں تک پہنچ سکے. بالکل یہی تھا آج کے لیے. آئندہ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے، اور مزید آگے لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ معلومات آگے بڑھتی رہیں. ہماری طرف سے اللہ حافظ.